أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة المائدہ آیت نمبر 97 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جعل بنایا، اللہ تعالیٰ نے الکعبہ کعبہ کو، البیت الحرام جو قابل احترام گھر ہے، جو محترم گھر ہے، کیا بنایا؟ قیام للناس، لوگوں کے قیام کا باعث، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ اور حرم والی قربانی کے جانوروں کو، والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں پہ ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین پہ ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، بکل شیء ہر چیز کے بارے میں، علیم کمال علم رکھنے والا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ بیت الحرام ہے، جو کہ محترم گھر ہے، جو کہ قابل احترام گھر ہے، اسے لوگوں کے لیے باعث قیام بنایا ہے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کعبۃ اللہ، اس میں لوگوں کے بہت سے فوائد ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی فوائد کیا ہے کہ یہاں پہ ان کو حج کرنے کا موقع ملتا ہے، عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے، طواف کرنے کا موقع ملتا ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ لوگ جب حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، تو تجارت بھی کرتے ہیں، مختلف اشیاء خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس سے مکہ والوں کو روزگار ملتا ہے، جو باہر سے آئے ہوتے ہیں ان کو بھی روزگار ملتا ہے۔ اور چونکہ کعبہ میں اللہ رب العزت نے امن و امان رکھا ہے، اور حرم کے ایریے میں جو کعبہ کے ارد گرد ہے اللہ نے امن و امان رکھا ہے، تو حج عمرے کے علاوہ بھی لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں۔ جب تجارت ہوتی ہے تو اس میں مکہ والوں کا بھی فائدہ، اور جو باہر سے تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا بھی فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کے لیے کئی مصلحتیں رکھی ہیں، کئی فوائد رکھے ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ البیت الحرام یہ صفت ہے الکعبہ کی۔ الکعبہ کس کو کہتے ہیں؟ الکعبہ کا معنی ہوتا ہے البیت المربع، البناء المربع، کوئی بھی ایسی عمارت جو چوکور ہو، چار کونوں والی ہو۔ تو الکعبہ تو ہر ایسی بلڈنگ کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی صفت آ گئی البیت الحرام، کہ وہ کعبہ جو حرمت والا گھر ہے، جو قابل احترام گھر ہے۔ حرمت والا گھر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہاں پہ کئی ایسے امور حرام ہیں، ممنوع ہیں، جو دیگر مقامات پہ ممنوع نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ شکار نہیں کر سکتے، یہاں کے درختوں کو آپ کاٹ نہیں سکتے، اور پھر یہ کہ یہاں پہ لڑائی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زمانے میں کچھ وقت کے لیے لڑنے کی اجازت ملی تھی،
اور اس کے بعد سے لے کر قیامت تک یہاں پہ لڑائی ممنوع ہے۔ تو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، الشہر مہینے کو کہتے ہیں، الحرام حرمت والا مہینہ۔ یہاں پہ کون سا مہینہ مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ الشہر اس سے مراد جنس ہے، یعنی کہ حرمت والے تمام مہینے مراد ہیں۔ اور حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ پہلے 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور ان کا حد کے ایام سے گہرا تعلق ہے۔ لوگ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا اور اس زمانے میں جو نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ ہے، ذوالقعدہ کے مہینے میں سفر کرتے تھے مکہ آنے کے لیے، اور ذی الحجہ میں حج کرتے، اور محرم کے مہینے میں ان کی واپسی ہوتی۔ تو یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے بھی ہیں اور ان کا حج سے بھی گہرا تعلق ہے۔ البتہ رجب کا مہینہ وہ ان تینوں سے الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے ان 4 مہینوں کو بھی لوگوں کے قیام کا باعث قرار دیا ہے۔ جب 4 حرمت والے مہینے آئیں گے تو ان 4 مہینوں میں کیا ہوگا؟ امن و امان، آپ کو لڑائی کا خطرہ نہیں ہے، دشمن کی طرف سے کسی حملے کا خوف نہیں ہے، تو ان ایام میں آپ تجارت کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور ان ایام میں آپ اپنی مسرت کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ شاید اس موقع پہ، اس مناسبت پہ آپ کو وہ حدیث یاد آئی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دین کے بارے میں جامع قسم کے احکام ہمیں بتا دیں، جن پہ ہم بھی عمل کر سکیں اور جن کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی ان احکام سے آگاہ کر سکیں، کیونکہ ہم آپ کے پاس ہر وقت نہیں آ سکتے، ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینے میں آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلے کے کفار حائل ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے، ان سے ڈر ہے۔ تو حرمت والے مہینے میں ان سے ڈر، حالانکہ دشمن ہیں وہ، تو دشمنی 12 مہینے ہونی چاہیے، لیکن نہیں، وہ لوگ حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حرمت والے مہینے اللہ رب العزت نے ان میں بڑی خیر رکھی ہے، لوگ ان مہینوں میں اپنے بہت سے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو ان مہینوں میں بھی دنیاوی خیر بھی ہے اور دینی خیر بھی ہے۔ دینی خیر کیا کہ انہی مہینوں میں آپ حج کے لیے جاتے ہیں، اور دنیاوی خیر کیا ہے؟ کاروبار کرنا، تجارت کرنا اور ان امور کے لیے سفر کرنا۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوگا کہ کیا حرمت والے مہینوں میں لڑائی آج بھی ممنوع ہے؟ کیا مسلمان حرمت والے مہینوں میں اپنے دشمنوں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا آج بھی ممنوع ہے۔ البتہ اگر دشمن آپ پہ حملہ کرے ان مہینوں میں تو پھر آپ اس کا مقابلہ کریں گے، اپنا دفاع کریں گے اور ان پہ جوابی حملہ بھی کریں گے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ والہدیہ، حرم والی قربانی کے جانور۔ ایک لفظ ہوتا ہے الاضاحی۔ الاضاحی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جنہیں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں ذبح کرتے ہیں۔ اور الہدی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، لیکن عمرے کے موقع پہ، حج کے موقع پہ، یا عمرے حج سے ہٹ کر مکہ میں۔ مدینہ سے آپ نے اپنے جانور بھیج دیے کہ ان کو مکہ میں ذبح کیا جائے، ریاض سے آپ نے بھیج دیے، کویت سے آپ نے بھیج دیے، تو ان جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہدیو۔
تو ان میں بھی اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، ان کے ذریعے بھی دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے، مال بھی ملتا ہے۔ ان جانوروں کو آپ خریدیں گے، جس سے خریدیں گے اس کو مال ملا، اس کا فائدہ ہوا۔ ان جانوروں کو آپ بیچیں گے، آپ کا فائدہ ہوا۔ ان جانوروں کو آپ مکہ لے کر جائیں گے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ جانور آپ وہاں پہ ذبح کریں گے، آپ بھی اس کا گوشت کھائیں گے اور مکہ والوں میں بھی آپ تقسیم کریں گے۔ تو بڑی خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں بھی۔ تو یہ بھی لوگوں کے قیام کا باعث ہیں، ان کی وجہ سے بھی لوگوں کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ والقلائد، یہ جمع ہے کس کی؟ قلادہ کی۔ قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ پٹے کو۔ تو القلائد سے مراد وہ جانور ہیں جن کی گردنوں میں پٹا ڈالا جاتا تھا، ہار ڈالے جاتے تھے۔ کس چیز کے؟ جوتوں کے ہار۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہیں، ان کو مکہ لے جایا جا رہا ہے، ان کو مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ تو لوگ ایسے جانوروں کا بھی احترام کرتے تھے، اور جو لوگ ان جانوروں کو لے کر جا رہے ہوتے تھے ان کا بھی احترام کرتے تھے، انہیں قتل نہیں کرتے تھے، ان کا مال نہیں لوٹتے تھے۔ تو ان جانوروں میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ پھر وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی کہ یہ جانور بھی مکہ میں ذبح ہوں گے تو مکہ کے لوگوں کو کیا ملے گا؟ گوشت ملے گا۔ اس کا چمڑا جو ہے اس کو صاف کر کے استعمال کر سکیں گے، اس کے چمڑے کو بیچ سکیں گے، کاروبار ہوگا، تجارت ہوگی، جوتے بنانے کا موقع ملے گا، لباس سے متعلقہ کئی چیزیں بنانے کا موقع ملے گا۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو۔ یہ کیا؟ یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ یعنی کہ اللہ نے کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیوں بنایا، حرمت والے مہینوں کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث کیوں بنایا، اور ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قیام کا باعث کیوں بنایا؟ لتعلموا، تاکہ تم جان سکو، تمہیں معلوم ہو سکے۔ کیا معلوم ہو سکے؟ کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے۔ ہر اس چیز کو میں نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ ما، کیونکہ ما عموم کے لیے ہوتا ہے، شمول کے لیے ہوتا ہے۔ تو ما سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں پہ ہے، ما سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں پہ، ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین پہ ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہمیں پتا چلا اس طرح کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو، حرمت والے مہینوں کو، اور جانوروں کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا۔ تو اس سے ہمیں یہ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے؟ ہمیں اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندوں کی مصلحتوں کو۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ کہاں سے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنے بندوں سے نقصانات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام دیے ہیں ان میں بندوں کے فوائد بھی ہیں، اور ان پہ عمل کرنے سے بندے بہت سے نقصانات سے، بہت سے مفاسد سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ علم کے بغیر یہ شرعی احکام نہیں ہیں، ان شرعی احکام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور تاکہ تم یہ بھی جان سکو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے۔ پہلے جملے میں اور جملے میں کیا فرق ہے؟ پہلے جملے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں پہ ہے، ہر اس چیز کو جو زمین پہ ہے، اور دوسرے جملے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دوسرے جملے میں عموم زیادہ وسیع ہے۔ پہلے کہا گیا اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں پہ ہے اور ان تمام چیزوں کو جو زمین پہ ہیں۔ اچھا، جب آسمانوں زمین نہیں ہوں گے تب تو اللہ اس وقت کی بھی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے جب آسمان و زمین نہیں تھے، حال سے بھی تعلق رکھتا ہے،
مستقبل کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو نہیں ہیں، اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ اور ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ لوگوں کو رغبت رکھنی چاہیے کس معاملے میں؟ اللہ کی صفات میں، یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے علم کے بارے میں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں پہ ہے، ہر اس چیز کو جو زمین پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کا تعارف ہونا چاہیے، بندوں کو اس موضوع میں دلچسپی لینی چاہیے، اس موضوع کو پڑھنا چاہیے، ان علماء کرام کے دروس میں بیٹھنا چاہیے جو آپ کے سامنے اللہ کے ناموں کا تعارف رکھتے ہیں، اللہ کے ناموں کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 98 98، اعلموا، تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ شدید فاعل کے وزن پہ ہے، انتہائی سخت۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، فعول کے وزن پہ ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ رحیم، یہ فاعل کے وزن پہ ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اس ایت سے بھی پتا چلا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف لینا چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعلموا، جان لو، یعنی کہ یہ علم حاصل کرو، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کیا؟ کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دینے میں انتہائی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو سخت سزا دیتا ہے، سخت عذاب بھیجتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے دوسری طرف کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے غفور، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں دلچسپی لینی چاہیے۔ جس قدر زیادہ آپ اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو جاننے والے ہوں گے، اسی قدر زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھانے والے ہوں گے، اسی قدر زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، نہایت مہربان، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے امید اور خوف کے درمیان۔ ایک طرف آپ کو امید ہو کہ مجھ سے جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربانی کرے گا۔ اور دوسری طرف خطرہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں باز نہ آیا ان گناہوں سے اور میں مسلسل یہ گناہ کرتا رہا تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ہی بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے۔ تو انسان کو دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آج لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ گناہوں کا ارتکاب کثرت سے کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ انسان اپنے سامنے یہ دونوں پہلو نہیں رکھتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کو بھی اپنے سامنے رکھیں، صفت رحمت کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پہ آئیں تو بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ پھر آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے، پھر آپ کو توبہ کرنے میں رغبت ملے گی، پھر نیک اعمال سر انجام دینے میں رغبت ملے گی، ایک امید پیدا ہوگی کہ اگرچہ میری ماضی کی زندگی اچھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، تو میں اب بھی اپنی اصلاح کر لوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، عذاب قبر سے
بچائے گا، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت کا اگر گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وارننگ دی ہے کہ میں نے کعبہ کو امن والا گھر بنایا ہے تو وہاں پہ تم نے میرے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی، حرمت والے مہینوں کے بارے میں جو میں نے احکام دیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور جو جانور مکہ میں ذبح کرنے کے لیے لائے جا رہے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ان کو ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اور جو وہ جانور لے کر آ رہے ہیں ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان کی بھی توقیر کرنی ہے، ورنہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور ساتھ ہی رغبت کہ وان اللہ غفور رحیم، کہ اس معاملے میں اگر پہلے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو، اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 99 ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، ما نہیں ہے، نافیہ ہے، علی الرسول اس رسول کے ذمے۔ اس رسول ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ الرسول پہ جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کے لیے ہے، یعنی کہ اسی رسول کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جس رسول کی شخصیت تمہارے ذہنوں میں آئی ہے یہ الفاظ سننے سے۔ تو ما علی الرسول نہیں ہے اس رسول کے ذمے الا البلاغ مگر البلاغ بات پہنچا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اللہ کا دین پہنچا دینا۔ واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیں، اور آپ اپنی ذمہ داری مکمل امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے کے بعد دنیا سے گئے ہیں۔ بلکہ جب آپ نے حج کیا، میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ اے لوگو تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کی شریعت پہنچا دی؟ تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ بالکل آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف انگلی کرتے، اوپر کی طرف انگلی کرتے، اور پھر لوگوں کی طرف انگلی کرتے اور کہتے اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، یعنی کہ یہ میرے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ تو ما علی الرسول الا البلاغ، رسول علیہ السلام کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی کہ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ لوگوں نے آپ کا پیغام قبول کیوں نہیں کیا، لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا، لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، نہیں، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ اور اس جملے میں خوشخبری ہے، بشارت ہے علماء کرام کے لیے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے، کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچائیں، لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، لوگوں تک نبی علیہ السلام کی احادیث پہنچائیں، اپنی یہ ذمہ داری ادا کریں۔ لوگ اگر قرآن کا یہ پیغام نہیں قبول کرتے، احادیث کا پیغام قبول نہیں کرتے، توحید پہ نہیں آتے، بدعات کو ترک نہیں کرتے، تو ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا، ہمیں اس کی ٹینشن نہیں لینی، لیکن ٹینشن اس بات کی لینی ہے کہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہم نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا، اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا حساب کرے گا، اس کے مطابق تم سے سلوک کیا جائے گا۔ اور وارننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں جانتا، بلکہ اللہ تمہارے دلی اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں کفر موجود ہے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کس قدر حسد اور بغض ہے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کس قدر محبت ہے اللہ رب العزت کی، کس قدر خوف ہے اللہ رب العزت کا، کس قدر عظمت ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اگر یہ اعمال یعنی کہ تمہارے ظاہری اعمال اور تمہارے باطنی اعمال اچھے ہیں تو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اگر آپ کے یہ اعمال برے ہیں تو وارننگ ہے آپ کے لیے کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 100 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ قل آپ کہہ دیجئے، لا يستوي نہیں برابر ہے، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اور اگرچہ، خواہ، آجبا بھلی لگے، اچھی لگے، کا آپ کو، کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت۔ فاتقوا اللہ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقلوں والو، الالباب لب کی جمع ہے، اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ قل اللہ رب العزت نے یہاں پہ خطاب کیا کس سے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عام طور پہ جو خطاب اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے وہ پوری امت کے لیے خطاب ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ کہیں کہیں پہ ایسا خطاب ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایسے خطابات آپ کے لیے بھی ہوتے ہیں اور آپ کی امت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ناپاک اور پاک رزق برابر نہیں ہے، حلال رزق اور حرام رزق برابر نہیں ہے۔ ایسے ہی خبیث اور طیب، یعنی کہ کافر خبیث ہے اور طیب مسلمان، کافر اور مسلمان یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مومن غلام بھی ہو، آزاد نہ ہو، مومن چاہے آزاد نہ ہو بلکہ غلام ہو، آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے نکاح کرنے کے لیے آپ مسلمان کا اختیار کریں، مسلمان لڑکا پسند کریں، اور مومن لڑکا، مسلمان لڑکا مشرک سے بہتر ہے، چاہے آپ کو مشرک لڑکا اچھا لگ رہا ہو اپنے مال کے لحاظ سے، اپنے حسن و جمال کے لحاظ سے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے عہدے کے اعتبار سے، لیکن مومن چاہے ان چیزوں سے محروم ہو، عہدے سے محروم ہے، حسن و جمال سے محروم ہے، مال سے محروم ہے، بس ایک ایمان کی دولت اس کے پاس ہے، فرمایا یہ مومن غلام اس مشرک سے کہیں بہتر ہے۔ تو اس لیے لا یستوی الخبیث والطیب، اس میں حرام و حلال بھی آتا ہے، مومن اور کافر بھی آتا ہے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ خبیث عمل اور اچھا عمل برابر نہیں ہے، توحید اور شرک برابر نہیں ہے، سنت اور بدعت برابر نہیں ہے۔ فرائض و واجبات پہ جب آپ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو یہ اعمال، اور دوسری طرف کبیرہ گناہ، بدکاری، شراب پینا، یہ اعمال برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ، لو کا مطلب آپ کیا کریں گے؟ اگرچہ خواہ، چاہے اگرچہ خواہ آجبا، آپ کو اچھی لگے، آپ کو بھلی لگے، کثرت الخبیثی، خبیث چیزوں کی کثرت، یعنی کہ کافر بہت زیادہ ہیں
تو ان کی کثرت چاہے کسی کو اچھی لگے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں کس کا مقام و مرتبہ ہے؟ طیب کا، مسلمان کا۔ کافر کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کافر کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حرام اور حلال رزق برابر نہیں ہے۔ حرام رزق چاہے بہت زیادہ ہو، اس سے کہیں بہتر ہے کون سا رزق؟ جو حلال ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات میں اللہ بڑی برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی اعمال، اچھا عمل تھوڑا بھی ہو وہ بہتر ہے اس عمل سے جو برا ہے چاہے بہت زیادہ ہو۔ شرکی اعمال جتنے بھی زیادہ ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ الٹا سزا ملے گی۔ اور ایمان پہ رہتے ہوئے، توحید پہ رہتے ہوئے آپ تھوڑے سے بھی نیک اعمال کر لیں تو ان کی ایک قدر و قیمت ہے، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، ان کا ایک وزن ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل والو۔ اس جملے کا کیا تعلق ہے پچھلے جملے سے؟ کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، تو آپ اللہ سے ڈریں، مسلمان بن جائیں، کفر و شرک کو چھوڑ دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، رزق حلال حاصل کریں، حرام رزق سے دور رہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور عمدہ اعمال سر انجام دیں، برے اعمال سے بچیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت نمبر 101 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ ہوا اس کا لفظی معنی، اور ہم آسان معنی کیا کریں گے؟ اے ایمان والو۔ لا تسألوا، تم سوال نہ کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے متعلق، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، جو اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تو تمہیں بری لگیں گی۔ ان تبد لکم تسؤکم، یہ صفت ہے کس کی؟ اشیاء کی۔ اس لیے ترجمہ میں نے کیا کیا ہے کہ تم سوال نہ کرو ان چیزوں کے بارے میں جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں کیا لگیں گی؟ بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو عنہا، ان چیزوں کے بارے میں، ہینا، اس وقت جب کہ يُنَزَّلُ القرآن، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ تبدا، یہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم، تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، اللہ نے درگزر کیا، اللہ نے درگزر فرمایا، عنہا، ان سے، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، نہایت بردبار ہے۔ اس آیت کے آغاز میں اللہ نے کن کو مخاطب کیا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اس سے پتا چلا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے پیارے ہیں، اللہ کے کتنے محبوب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کئی دفعہ مخاطب ہوتا ہے، صرف ان سے، ان کے کفار سے نہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو سلف کہتے ہیں آپ خبردار ہو جائیں، کان لگا لیں۔ اس کے بعد بڑی اہم بات آنے والی ہے، یا تو اللہ رب العزت کسی چیز کا حکم دینے والے ہیں یا کسی چیز سے منع کرنے والے ہیں، روکنے والے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا میں یہ پیغام بھی ہے کہ اگر آپ دعوی ایمان میں سچے ہیں تو دعوی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام سے آپ کو روکا جا رہا ہے اس سے آپ رک جائیں، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کریں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا سے یہ بھی پتا چلا کہ جس کام سے منع کیا جا رہا ہے، اگر آپ اللہ کے کہنے پہ اس سے منع ہو جائیں گے، دور رہیں گے، تو آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔
اور اگر آپ اللہ کی یہ بات نہیں مانیں گے، اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے اور جس کام سے منع کیا گیا اس کا ارتکاب کریں گے تو آپ کے ایمان میں کمی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے، لا تسألوا تم سوال نہ کرو، تم مت پوچھو، مت استفسار کرو، عن اشیاء شیء ان کی جمع ہے، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں لکم تمہارے لیے، تسوکم تو تمہیں بری لگیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی امور کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، تو آپ ان کے بارے میں سوال نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز واجب ہو جائے جو پہلے واجب نہیں تھی، وہ چیز ممنوع ہو جائے جو پہلے ممنوع نہیں تھی۔ یہاں پہ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو وہ حدیث ہے جسے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے آگے وہ ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہوں گا جسے روایت کرنے والے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے کہا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پہ حج کو فرض قرار دیا ہے اس لیے تم حج کرو۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا، کیا ہم پہ فرض ہے کہ ہم ہر سال حج کریں؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ اس نے تیسری بار سوال کیا، آپ نے پھر خاموشی اختیار کی، اور پھر آپ نے کہا کہ لو قلت نعم لوجبت، کہ تم بار بار سوال کر رہے ہو کہ کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے، اگر میں ہاں کر دوں تو تمہارے اوپر فرض ہوگا کہ تم ہر سال حج کرو، اور تم میں طاقت نہیں ہے ہر سال حج کرنے کی۔ ذرونی ما ترکتکم، جب کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کروں تو تم بھی خاموشی اختیار کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنے نبیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے آخر میں کہ میں تمہیں جب کسی چیز کا حکم دے دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے دور رہو، اس سے اجتناب کرو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو ان دو احادیث سے پتہ چلا کہ جس زمانے میں وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں انسان کو بغیر کسی ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ البتہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ سوال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں آپ سوال کر سکتے ہیں کیونکہ اب ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں پہ علماء کرام نے ایک وارننگ دی ہے، اور یہ وارننگ میرے جیسے لوگوں کے لیے ہے، میرے جیسے طالب علموں کے لیے ہے کہ بسا اوقات آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ٹیچر ہیں، آپ معلم ہیں، مدرس ہیں، کوئی طالب علم سوال کر لیتا ہے کہ کیا یہاں سے بھی سوال آ سکتا ہے، کیا اس موضوع پہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ تو آگے سے ہم کیا کہہ دیتے ہیں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت کا غلط استعمال ہے،
آیت اس معنی کے لیے، اس مفہوم کے لیے نازل نہیں کی گئی، تو آپ قرآن کریم کا استعمال اس جگہ پہ نہ کریں. اس لیے ایسے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. واللہ اعلم. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر آپ سوال کریں گے ان چیزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں، تو ان سوالوں کا پھر جواب آئے گا، اور جواب میں ممکن ہے کہ وہ چیز حرام کر دی جائے جو پہلے حرام نہیں تھی، ممکن ہے وہ چیز واجب کر دی جائے جو پہلے واجب نہیں تھی. یہاں پہ شاید وہ حدیث بیان کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام کرتے تھے، خصوصاً رمضان کے مہینے میں. تو ایک بار صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی، پھر ایک اور رات صحابہ کرام کثرت سے آئے، رش بڑھ گیا، پھر تیسری رات ایسا ہوا حتیٰ کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ باقی نہ رہی. پھر ایک رات میں صحابہ کرام جمع ہوئے، کیونکہ طاق راتوں میں جمع ہو رہے تھے، ایک رات چھوڑ کے دوسری رات میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی امامت کرانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے. وہ حجرہ جو آپ نے مسجد میں بنایا ہوا تھا اس سے باہر نہیں نکلے. صحابہ کرام ایسی آوازیں ادب و احترام سے نکالتے رہے جن سے آپ کو پیغام ملے کہ آپ کے مقتدی آ چکے ہیں، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے پہنچ چکے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام باہر نہیں نکلے. صبح آپ نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم آ چکے تھے، لیکن میں تمہارے سامنے نہیں آیا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح یہ نماز پڑھتے رہے تو کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دیں، واجب نہ قرار دے دیں. عف اللہ عنہا، اللہ نے درگزر کیا، عنہا، ان سے. اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ عف اللہ عنہا، یہ چیزیں جن کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے. اب تمہیں اختیار ہے کہ یہ کرنا چاہو تو کر لو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو. تم سوال کرو گے تو وہ چیز واجب ہو جائے گی جو پہلے واجب نہیں تھی، وہ چیز ممنوع ہو جائے گی جو پہلے ممنوع نہیں تھی. تو عف اللہ عنہا یعنی کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا اختیار کی ہے؟ خاموشی. اور دوسرا یہ اس کا معنی ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ عف اللہ عنہا، کہ ان چیزوں کے بارے میں جو سوالات تم کر چکے ہو وہ اللہ نے معاف کر دی ہے، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. یعنی کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے کہ تم نے ایسے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالات کرنے پہ تمہیں کوئی سزا نہیں دی. آیت نمبر 102، قد سألہا، تحقیق ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا، استفسار کیا، قوم، تم سے پہلے ایک قوم نے، قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے، بہا ان کے ساتھ، کافرین کفر کرنے والے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ ایسے سوالات تم سے پہلے لوگ بھی اپنے اپنے نبیوں سے کرتے رہے، اور پھر جب جواب آیا وہ چیز جو واجب نہیں تھی واجب کر دی گئی، وہ چیز جو ممنوع نہیں تھی ممنوع کر دی گئی، تو پھر اس پہ ایمان نہ لائے بلکہ کفر کیا. اس لیے تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ تم بلا ضرورت سوالات نہ کیا کرو. اس قوم سے مراد کون ہے؟ اس قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے اپنے نبیوں کو تنگ کرتے تھے اور بلا ضرورت ان سے سوالات کیا کرتے تھے. آپ گائے والے واقعے پہ غور کر لیں.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. لفظ کیا تھا؟ بقرہ، کوئی بھی گائے. لیکن انہوں نے سوالات کیے. پہلے تو کہنے لگے تتخذونا ہزوا، یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے محفوظ رہنے کے لیے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو کام جاہل لوگ کیا کرتے ہیں. پھر کہنے لگے آپ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، عمر کے لحاظ سے، جوان ہو، بوڑھی ہو، کس عمر کی ہو. اس کا جواب دیا گیا. پھر مزید سوال کہ نہیں آپ بتائیں وہ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اس کا بھی جواب دیا گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے اپنے نبیوں کو تنگ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا قد سألہا، تحقیق ان چیزوں کے بارے میں، سألہا کی ضمیر کی جاری اشیاء کی طرف، ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا قوم نے من قبلکم، تم سے پہلے. تو جب ان کو جوابات دیے گئے تو پھر کیا ہوا؟ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے ان چیزوں کے ساتھ کفر کرنے والے. یعنی کہ جب عمل نہ کیا اور دلی طور پہ تسلیم بھی نہ کیا تو کیا ہو گئے؟ ان چیزوں کے ساتھ کفر کرنے والے ہو گئے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ بعد والی آیت کے اوپر گفتگو ذرا لمبی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور ہمارے سینوں کا نور بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.